بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ایک عقیدہ وسیلے کے حوالے سے ہے۔ وسیلہ جائز ہے۔ دعا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلاً یوں کہنا کہ اے اللہ فلاں نبی فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ جائز ہے، کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے جو وسیلہ مانگا جا رہا ہے، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جا رہی ہے، وہ در حقیقت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہے، اور نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ اس کے اندر چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دعا اللہ ہی کی ذات سے مانگنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے اگر دعا مانگی جائے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا اور پھر دعا کرنے لگا، اے اللہ آپ کے نبی جن کو آپ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے وسیلے اور واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی کو خود یہ تعلیم دی تھی۔ اسی طرح سے اگر دوسری صورت اس کی یہ ہے، انسان خود نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کے وسیلے اور واسطے سے میرے درجات کو بلند فرما دے، یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور انسان کسی اور کا وسیلہ بھی دے سکتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی صحابی یا کسی اللہ کے ولی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے جب بارش بعض اوقات نہ ہوتی اور ضرورت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ یا اللہ پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کر لیا کرتے تھے، آج حضرت عباس موجود ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے اور واسطے سے میں آپ سے بارش طلب کرتا ہوں۔ تو یعنی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کسی کا وسیلہ اگر دیتا ہے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کے اللہ کی قربت کی وجہ سے دیتا ہے۔ کسی گنہگار بندے کا انسان وسیلہ اور واسطہ نہیں دیتا، اور نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ دینا بالکل جائز ہے، بلکہ قبولیت کے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ دوسری بات مسائل کے حوالے سے حج کے احکام۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ حج فرض کس پر ہے؟ صاحب استطاعت کون ہے؟ جس شخص کے پاس ضروریات سے زائد اتنا خرچ ہو کہ وہ جا سکے، راستے میں کھا پی سکے، اور اسی طرح سے وہاں پر حج ادا کر سکے، جتنے دن رہنا ہے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اپنے گھر والوں کو اتنا دے جائے کہ واپس آنے تک انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، تو یہ شخص جو ہے صاحب استطاعت ہے۔ اس پر حج کے دنوں میں حج ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوگا، باقی سب کے سب نفل شمار کیے جائیں گے، ان کا ثواب ہوگا۔ اگر کسی نے لڑکپن میں یعنی نابالغ ہوتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ حج کر لیا تو یہ اس کا حج نفلی حج کہلائے گا۔ اگر یہ جوان ہو جائے اور اس کے بعد صاحب استطاعت بھی ہو جائے تو اس پر دوبارہ سے حج کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرض لے کر یا کسی نے اس کو حج کروا دیا جو کہ خود مالدار نہیں تھا، لیکن اس نے بالغ ہونے کے بعد یہ حج کیا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ بعد میں خود مالدار بھی ہوتا ہے تو اس کو حج ادا کرنا فرض نہیں ہوگا، نفلی طور پر بے شک کر سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو اس کا شوہر اس کے ساتھ جائے یا اس کے محرم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت کو ایک شرعی سفر جو ہے بغیر محرم کے کرنے سے منع فرمایا، یعنی کہ 48 میل یا 77.5 کلومیٹر ایک عورت سفر کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ سفر کتنا ہی اچھی سواری کے اندر ہو، کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، اور عورت کسی بھی عمر کی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محرم ضروری ہے۔ بغیر محرم کے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ویسے ہی کسی کو فرضی طور پر محرم بنا دیا جاتا ہے، اگرچہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فریضہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، کیسے اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کیسے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ حج ادا ہو گیا ہوگا۔ سوال یہ آتا ہے کہ محرم کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، جس شخص سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو وہ محرم کہلاتا ہے، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، سگا چچا، سگا جو ہے ماموں، یہ جو ہے محرم کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھپھی زاد وغیرہ لڑکے یہ محرم نہیں کہلاتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی دودھ شریک ہو، یعنی کہ کسی عورت کا جو ہے اسی عورت نے جو جا رہی ہے سفر پر، اس نے بھی ایک ہی عورت کا دودھ پیا، اور یہ جو ہیں لڑکے اور یہ جو کزن اس کے ہیں انہوں نے بھی اسی کا پیا، تو یہ بھی رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ ان کا سفر جائز ہے جبکہ اطمینان اس کے اندر حاصل ہو۔ باقی تفصیل کے لیے کہ محرم کون ہوتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ساری بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حج کے مسائل چونکہ بڑے تفصیلی ہیں اور یاد رہتے بھی نہیں، اس لیے جب حج کی درخواست دے دیں یا ارادہ ہو، مسائل کو سیکھا جائے، ٹریننگ کی جائے، اور حج کے ضروری مسائل کے لیے جو ہے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے، جس میں سے حج کے ضروری مسائل کے نام سے ایک کتاب ہے مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری ہے رفیق حج حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کو جو ہے وہ پڑھ لیا جائے تو یہ بڑا بہترین ہے اور اچھا ہے۔ فضائل کے حوالے سے اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر حج ایک جامع عبادات ہے، تمام عبادات کی روح حج کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی نماز کو دیکھ لیں، ذکر الہی کا نام ہے تو حج کے اندر انسان اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ زکوٰۃ چونکہ مالی عبادت ہے، حج کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ روزے میں انسان صبر کرتا ہے تو حج کے اندر انسان صبر بھی کرتا ہے۔ جہاد میں مشقت اٹھاتا ہے تو حج کے اندر انسان مشقت بھی اٹھاتا ہے، اسی لیے بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان رضائے الہی کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے اگر حج کرتا ہے یہ افضل ترین عمل ہے، اور حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا، اور اس حج کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ حج میں انسان جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ جہاد میں خرچ کر رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے وعید کو، فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ اس کے باوجود بھی اگر حج کو ادا نہ کرے تو پتہ نہیں یہ یہودی ہو کر مر رہا ہے یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔